بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرن خان آفیشیل اور ہمارا پروگرام ہے گیسٹ آف دا ڈے، اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک ادبی اور علمی شخصیت ہیں، عارف محمود کسانہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جیسے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ان تمام سامعین اور ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے۔ آپ کے پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت سے پروگرامز کرتی ہیں، اور بہت اچھے لوگوں سے اپنے بڑے اہم موضوعات پہ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، تو اس لیے میں جو ہے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ جو ہے وہ اپنے تعلیمی سلسلے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، اپنی تعلیمی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہیں اور آپ کی جو جتنا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں ہمیں مختصراً بتائیے۔ جی، میں یہاں سویڈن کی ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس میں طبی تحقیق یعنی میڈیکل ریسرچ سے وابستہ ہوں، اور یہ سمجھے کہ 20 سال ہو گیا مجھے اس پروفیشن سے، اور اس کے ساتھ مجھے شوق تھا اسکول کالج دور سے بھی لکھنے کا، تو اس کے لیے میں اس دور سے بھی لکھا کرتا تھا، اور اب بھی میرا جو ایک ہفتہ وار کالم ہے وہ روزنامہ اوصاف کے ادارتی صفحہ پہ آتا ہے، اور بھی بہت سے اخباروں میں چھپتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ میں نے بچوں کے لیے بھی لکھنا شروع کیا، تو پروفیشنل اعتبار سے یہاں سویڈن کی یہاں اسٹاکہولم جو کیپٹل ہے وہاں میں رہتا ہوں، اور یہاں کی ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس میں میرا جاب ہے میڈیکل ریسرچ کا، اس میں کام کرتا ہوں۔ سر آپ جو ہے مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ میڈیکل یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ میں کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ اپنی تصانیف کے بارے میں بتائیے، آپ کی 3 تصانیف آ چکی ہیں منظر عام پر، تو ان کے بارے میں بتائیے۔ جی نہیں، اس میں شاعر نہیں ہوں، شاعری پسند کرتا ہوں، میں نثر ہی لکھتا ہوں، تو جیسے میں اپنے کالمز لکھا کرتا تھا افتادہ پہلے روزنامہ جنگ میں کافی عرصہ لکھا ہے، اور بھی بہت سے اخبارات میں، پاکستان کے ہندوستان کے اخبارات، مقبوضہ جموں کشمیر سے سری نگر سے، ان اخبارات میں بھی میرے کالم چھپتے رہے ہیں، تو میری جو کہہ لیں اسکول دور سے ہی جو وابستگی ہے، ذہنی وابستگی، یا جن سے میں نے فکری رہنمائی لی ہے، وہ حکیم الامت علامہ اقبال ہیں، کیونکہ میں بھی انہیں کے شعر اقبال سے میرا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے کچھ زیادہ کہہ لیں پھر وہ مرے کالج سے ہی میں نے FSC کی، تو ایک فکر اقبال سے اس دور سے ہی میں وابستہ رہا ہوں، تو وہ میں جو ہفتہ روزہ کالم لکھا کرتا تھا ان کی پھر میں نے سلیکشن کر کے اپنا جو مجموعہ شائع کروایا، جس کا نام بھی میں نے افکار تازہ رکھا۔ ماشاءاللہ سر، یہ جو ہے اب جو آپ کی کتابیں ہیں جن کی آپ نے تراجم ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں، اس سے کیا صرف پاکستانی بچے اس سے مستفید ہوں گے، یا یورپ میں رہنے والے جو بچے ہیں جو تراجم پڑھیں گے، ظاہر ہے ان کے لیے بھی اتنی وہ افیکٹو ہوگی؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا۔ ایکچولی جتنے بھی والدین ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں یا ایون پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہر والدین جو فکر مند ہوتا ہے کہ بچے ہمارے جو اچھے انسان بنے، اور پھر اس کے ساتھ ان کو ہوتا ہے کہ ہماری جو دینی معلومات ہے وہ بھی بچوں کو ہوں، تاکہ وہ اچھے مسلمان بنے، اچھے انسان بنے معاشرے میں وہ۔ تو یورپ میں رہتے ہوئے یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، ہمارے ہم والدین کا، کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ راہ راست پر رہیں، اپنے کلچر سے جڑے رہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں چونکہ پہلے تو اردو میں چونکہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی، پاکستان بھر میں دستیاب ہے، 100 میں بہت ہی سستی قیمت میں وہ دستیاب ہے۔ اب اس سے جو پاکستان کے بچے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو کہانیاں ایکچولی لکھی ہیں، یہ اس کو
بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک نیا انداز ہے لکھنے کا، یعنی یہ کہانیاں مکالمے کی صورت میں ہیں جو بچے، اور یہ سوال جو یورپ میں جو ہمارے بچے رہتے ہیں ان کے ہی سوال تھے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، اسلام کیوں سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا، ہم یہ چیزیں کیوں کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے، پیغمبر اب کیوں نہیں آتے، حضور کیسے آخری پیغمبر ہیں. یعنی یہ وہ سوال تھے جو بڑوں کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں، بچوں کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں. بچے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں، بچے ماں باپ بعض اوقات ان کا جواب نہیں دے سکتے. میں نے ان سوالوں کو مکالمے کی صورت میں، کہانی کی صورت میں لکھا اور قرآن اور سنت سے میں جوابات اتھینٹک دیے. اب اس سے فائدہ وہ بچے بھی اٹھائیں گے جو پاکستان میں ہیں، جو بچے یورپ میں وہ بھی اٹھائیں گے، اور جب ان کے تراجم ہوئے ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی بالکل اسی طرح سے وہ سوال وہی ہیں، بیسک سٹوریز وہی ہیں، صرف ٹرانسلیشن ہوئی ہے. اور ٹرانسلیشن میں جس ملک میں ہوئی ہے، مثلا یہ فرینچ میں بھی ہوئی ہے، یہ ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، جاپانی زبان میں بھی اس کا ہوا ہے، وہاں کے کلچر کے مطابق ہی ہے. مثلا ہم نے جو نام ہے شہروں کے وہ ہم نے ان ممالک کو لے لیے، یہ باقی چیزوں کے نام، لیکن جو بنیادی سوال تھے بچوں کے، جو بنیادی جواب ہیں وہ ویسے ہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زبانوں میں جو ترجمہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اور یہ پسند کی گئی یہ کتاب تب ہوا ہے. سر جو عام لوگ ہیں، جیسے اگر آپ کی کتاب لینا چاہے، جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم بارسلونا میں، یہاں پہ اگر کسی کو چاہیے ہو آپ کی کتاب تو کیسے وہ لے سکتے ہیں آپ سے؟ یہ بہت آسان ہے آج کل کے دور میں. پہلی چیز یہ کہ پاکستان میں تو اردو زبان میں اویلیبل ہے ہر جگہ پہ یہ دونوں کتابیں، سبق آموز کہانیاں 1 اور 2، یہ میں نے آپ کو بھیجی تھی، شاید آپ اس کی سلائڈ بھی بعد میں دکھا سکتے ہیں لوگوں کو. بالکل. تو وہ تو وہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یورپ میں لینا چاہیں اردو میں، انگریزی میں یا باقی زبانوں میں، تو اس کے لیے میں نے ایک اپنی ویب سائٹ بنائی ہے www.kisanabooks.se kisanabooks.se. اس میں اگر آپ جائیں تو اس میں تمام کتابیں ہیں، اور بڑی ہم نے بہت ہی مناسب قیمت رکھی ہے. پورے یورپ میں پوری دنیا سے لوگ لے سکتے ہیں. وہ آن لائن آرڈر ہے، آپ نے جو کتاب لینی ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں اور وہیں سے آپ آن لائن آرڈر دیں، اور ود ان 2-3 days آپ کے گھر میں بائی پوسٹ کتاب پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے. سر آج یوم اقبال ہے، اقبال ڈے سب منایا جا رہا ہے پاکستانی جہاں جہاں پر بھی ہیں، کیا میسج دیں گے؟ ویسے بھی فلسفہ اقبال اور افکار اقبال پہ آپ نے بہت کام بھی کیا، اور آپ کو بہت اس کے اوپر یقین ہے، اس میں ریسرچ ہے آپ کا، آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے. کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے ہمارے نوجوان نسل کو، ہمارے پاکستانیوں کو؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو بلا دیا، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے. ابھی میں پاکستان نیوز بھی دیکھ رہا تھا، نیوز چینلز آپ چیک کر لیں، آج کے ٹاک شوز سارے چیک کر لیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ اقبال پہ کتنی بات ہوئی. ہم نے اقبال کو فراموش کر دیا. اس میں حکومت بھی شامل ہے، اس میں لوگ بھی شامل ہیں، اس میں پرائیویٹ چینلز بھی شامل ہیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہے. ہم ان کا نام ہی نہیں لے. سرکاری سطح پہ اگر جائیں تو دنیا کے مختلف ممالک میں اقبال چیئرز تھیں جو بند ہو چکی. ابھی ہائیڈل برگ میں جہاں پہ علامہ اقبال رہے وہاں پہ اقبال چیئر تھی، وہ 7-8 سال سے بند ہے. ہم نے، اور جرمنی میں جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بارہا گورنمنٹ پاکستان کو کہا ہے کہ آپ نے صرف ایک پروفیسر کو یہاں بھیجنا ہے، اور یونیورسٹی موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے. اور وہاں پہ میں جا کے دیکھا ہندوستان کے جو چیئر موجود ہے وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی دنیا اقبال کو نہیں جانتی، ہم اقبال کو کتنا. آج آپ چیک کیجئے، دنیا کے تقریباً 96 ممالک میں پاکستانی سفارت خانے ہیں. کتنے سفارت خانوں میں یوم اقبال کی تقریب ہوئی، یا آپ اس پر پروگرام کیجیے. بالکل صحیح، ایسے ہی ہے. ایون کے لوگوں کو شاید اس تاریخ کا بھی اب تو تاریخ ہو گئی. مطلب یہ ہم نے تو اقبال کو بلا دیا سرکاری سطح پہ بھی. ایون پرائم منسٹر عمران خان جو بڑے اقبال کے شدائی تھے اور سارا کچھ، آج انہوں نے کسی اور تقریب کی بات کی ہے. ان کو جو ہے وہ کرتارپور کی راہداری کے دوسری سالگرہ یاد ہے، ان کو اقبال کی سالگرہ یاد تھی. تو یہ ہر لیول پہ ہے، گورنمنٹ، پرائیویٹ، پبلک، اپوزیشن بھی اور جلسے کر رہی ہے. آج اسلام آباد کے جلسے ہیں تو اقبال کو ہم نے فراموش کر. اقبال ایک شاعر نہیں ہے محض. اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ اگر آپ مجھے کہیں گے نا وہ یہ ہے کہ اقبال نے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اور غیر قرآنی نظریات کو اس نے فلٹر کر کے الگ کیا ہے. اور ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر تم خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز میں قرآن عزیز تن کہ مسلمان اگر دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. قوت عشق سر پر کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ اقبال کا پیغام ہے سر. وہ محض فلسفی شاعر نہیں ہے، وہ پیغمبر قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اقبال کا جو کلام ہے، فارسی کلام، اردو کلام، بلکہ ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، وہ ہمارے آج کے مسائل کا احاطہ کرتی ہے. اور ہم یہاں پہ انشاءاللہ 20 نومبر کو اسٹاک ہوم میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کر رہے ہیں، جس میں جرمن، سویڈش، پاکستانی، ایرانی اسکالرس جو ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اقبال سے کیا سیکھا. تو یہ مطلب ہر لیول پہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے وہ باقی ایشوز ہمیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اقبال جو ہے وہ اس کو پرموش کر دیا. بس قوم کا یہ حال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر کیا میسج اس طرح سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز، ہم کس طرح سے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیے جی، میں بالکل یہ کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کو شمع جلاتے جاتے. ہم نے یہاں پہ خود اقبال اکیڈمی اسکینڈینیویا رجسٹر کروائی ہے. 2 سال قبل جب میں لاہور گیا تو اقبال اکیڈمی لاہور سے ان سے میری ملاقات ہوئی. تو یہاں بہت عرصہ پہلے ڈینمارک میں بنی تھی، لیکن وہ جو ان کے بانی تھے وہ جو ہے وہ عمر سیدھا ہونے کی وجہ سے اس سے کنٹینیو نہیں کر سکے. اب ہم نے یہاں پہ خود کی ہے. اس میں کوئی ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں ہے، نہ حکومت کی، نہ سفارت خانے کی، نہ کسی کی. عوامی سطح پہ ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ ہونا چاہیے. ابھی آپ یہاں پہ وزٹ کیا ہے، آپ گئے ہیں قرطبہ گئے ہیں، کیا آپ کا وہاں پہ آپ نے وزٹ بھی کیا، آپ کے اس پہ آپ لکھ بھی رہے ہیں، ویڈیوز بھی کر رہے ہیں، کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے. جی، اسپین تو مجھے کافی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. پھر میں تقریباً 3-4 سال قبل ہم مسجد قرطبہ اور الحمرا دیکھنے گئے تھے، لیکن تشن کی جو ہے وہ باقی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ ان کو تفصیل سے دیکھا جائے. تو پھر اس سال اگست میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا اور ہم نے چند دن وہاں پہ گزارے. اس میں ہم نے پوری تفصیل سے، یہ نہیں کہ ہم نے صرف عمارتوں کو دیکھا، بلکہ وہ تاریخ کے ان اوراق کو بھی پلٹ کے دیکھا کہ کیا ہوا تھا، واقعات کیا تھے، محرکات کیا تھے، کیوں مسلمان اس زوال کا شکار ہوئے، اور آئندہ مسلمانوں کے لیے کیا اس میں سے راستہ آگے جانے کا ہو سکتا ہے. تو وہ وہاں پہ جذبات میرے بڑے مختلف جذبات تھے، اسپیشلی جب وہ الحمرا کا پیلس دیکھا. پھر وہاں پہ جو ایک نئی مسجد بنی ہے جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی کہ وہ وہاں پہ احیاء اسلام ہے، وہیں پہ انہوں نے وہ چیزیں وہ ساری وہ الحمرا کی بالکل عقب میں ہے. اور وہاں سے جو اذان کی آواز ہوتی ہے وہ الحمرا بھی سنائی دیتی ہوگی، جہاں پہ اذان کی صدا 6 صدیوں سے بند ہے. اور اس کے ساتھ وہاں پہ علامہ اسد کی قبر ہے جو پاکستان کے سفارت کار رہے ہیں، جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا. الحمرا کے پاس ہی قبرستان ہے. پھر شہر میں چند ایک چیزیں غرناطہ میں. پھر ہم وہ جبرالٹر گئے اور وہ سارے اس ماضی میں جا کے اس دور کو دیکھا جب طارق بن زیاد وہاں پہ آیا، اور پھر وہ ایک محاورہ بن چکا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلایا. وہ ساری چیزیں. پھر جو آپ کا ہے وہ اندلس کا کیپٹل سویا، وہاں پہ جا کے اس پیلس کو دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ کا تو اس پوری سرزمین سے عشق تھا، اور زیادہ انہوں نے جو ہے وہ قرطبہ پہ لکھا. اور مسجد قرطبہ اور اس کے ساتھ جو بہنے والا دریا ہے اس پہ جو ان کے اشعار ہیں وہ آج بھی آدمی پڑھے تو ان میں فجر آتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے حکومت اگر چاہے تو ہر سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر سکتی ہے وہاں قرطبہ. اور ابھی ان کو تو انہوں نے جڑواں شہر بھی قرار دیا بہت سے مراکش کے جو شہر کے ساتھ بھی. تو مطلب یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی روک نہیں رہا. آپ دیکھیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کریں، nobody is going to stop us. تو یہاں پہ ہمارے جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو خود انیشیٹو لینا چاہیے. ان کو اس میں انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ سفارت خانہ کرے گا، گورنمنٹ کرے گی. آپ اپنے آپ کام جو کر سکتے ہیں آپ کریں. اب ہم نے خود یہاں پہ وہ مینج کیا اور سفیر صاحب کو بلایا کہ آپ حاضر ہوگا دن میں آؤ. تو ہمیں خود جو ہے نا وہ انیشیٹو لوگوں کو لینا چاہیے، پبلک کو لینا چاہیے. اور جب پبلک لے گی تو پھر حکومت بھی ضرور اس پہ سوچے گی. سر آپ پاکستان بھی گئے ہیں، آپ
आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुलाकात की थी, उन्होंने आपकी किताब के ऊपर एक कॉलम भी लिखा, इसके बारे में हमें बताइए। अपनी मुलाकात जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ आपकी हुई, उसके बारे में, अपनी कॉलम के बारे में हमें, हमारे नाज़रीन को जी बताइए। जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मेरा काफी सालों से जो है वो राब्ता था। हमने यहाँ पे 2007 में एक स्टार्टअप स्टडी सर्कल शुरू किया, जिसमें हर महीने हमारी एक निशिस्त में हम कुरान हकीम को सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, जिसमें फिक्र इकबाल भी होती है, हदीस भी होती है। तो उसमें उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा लेटर लिख के भेजा एप्रिसिएशन का, और उनसे इस तरह से रब्ता रहा। मेरी जो तीनों किताबें छपी हैं, अफकारे ताज़ा, सबक आमोज कहानियां नंबर 1 और 2, इन तीनों पे उन्होंने बड़े अच्छे कॉलम लिखे, और इससे जो है वो लोगों में किताबें मजीद मुतारफ हुई। बल्कि उसमें एक बड़ा अच्छा एक वाकया ऐसा भी हुआ कि उन्होंने जो पहली किताब थी सबक आमोज कहानियां 1, जब उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन छपी, द डिलाइटफुल स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रन, तो उसमें उन्होंने द न्यूज में कॉलम लिखा। और यहाँ स्वीडन में एक को आलमी अरब से रहने वाले ताल्लुक रखने वाले एक स्कॉलर थे, उन्होंने जस्ट नेट पे वो कॉलम पढ़ा, और उन्होंने किसी तरह ढूंढ के मेरे साथ रब्ता किया, और मुझे कहा जी कि हम इस किताब की अरबी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। तो उस किताब की फिर अरबी तर्जुमा भी शाया हुआ, इसमें भी डॉक्टर कदीर साहब का मैं समझता हूँ क्रेडिट है, तो उनकी वजह से वो किताब अरबी में भी शाया हुई। तो डॉक्टर साहब से 2 साल कबल, अभी मैं 2 साल भी नहीं हुआ गया, नवंबर के आखिर में हम उन्हें मिलने गए। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं मिलना चाहूंगा, तो वो उन्होंने बखुशी हमें खुश आमदीद कहा। जिन हालात में वो थे अब सब लोग जानते हैं, और उन्हें मिलके खुशी तो हुई कि मेरी उनसे ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। उन्होंने अपनी अहलिया से भी हमें मिलवाया, अपने वो शब रोज बताए, वो पूरी अब उन्होंने दास्तान एज़म जो उन्होंने किताब लिखी है वो भी मुझे उन्होंने बखुशी दी। फिर वो स्वीडन आए थे 1964 में, जो मेरा पैदाइश का साल है, उस साल वो स्वीडन में थे। तो स्वीडन के हवाले से उन्होंने यादें वाबस्ता की, बल्कि उन्होंने मुझे अपने हाथ से खत लिख के भेजा चंद माह कबल। वो जो मेरी आने वाली किताब है वतन सानी, उसमें इंशाल्लाह मैं उसको उसी तरह स्कैन करके लगाऊंगा उनके हाथ की तहरीर को। बहुत ही अफसोस है, उनके आखिरी जो दिन उनके गुजरे बहुत मुश्किलात में गुजरे, और हर मुहिब वतन इंसान जो है उसको अफसोस ही है इसके ऊपर। बस हम उनके लिए उनके ये दुआए मगफरत कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपसे उनकी मुलाकात की, बल्कि आप उनसे वो फैजियाब। आखिरी दिनों में वो अक्सर मुझे फोन करते थे, और मैंने बताया कि आखिरी दिनों में भी, बल्कि एक उनके कोई अच्छे दोस्त जानने वाले साइंटिस्ट थे अमेरिका में बुनियादी तौर पर, जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक था, उन्होंने केमिस्ट्री में काफी रिसर्च की थी। वो मुझे चाह रहे थे कि यहाँ की जो नोबल कमेटी है, जो नोबल इनाम देती है, उन तक आप ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचाएं। तो उन्होंने मुझे वो पूरा थीसिस वगैरह भिजवाया, वो फिर मैं उनको दे के आया। तो यानी उनसे उनके यानी बीमार होने तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रब्ता रहा, और बड़ी अच्छी, बहुत ही प्यार, बहुत ही शफकत से पेश आते थे, अच्छे अखलाक के। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग देखे हैं जिनमें वो आला इंसानी खूबियां। हम जब गए, हमारा ड्राइवर बाहर वो खड़ा था, वो खुद उसके पास आए, उससे मिले और कहा कि मैं तुम्हारे साथ तस्वीर बनवाऊंगा। तो ये समझिए कि इस तरह की उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हमेशा जो है वो याद रही। सर, अलमिया ये है कि हम ऐसे लोगों को उनकी जिंदगी में वो मकाम नहीं देते कि फिर उनकी वफात के बाद ही उनको वो उनको हीरो बनाते हैं या उनको मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जिन मुश्किलात से गुजरी वो सब से जानते हैं। जी बहरहाल हम उनकी दुआ मग़फ़िरत करते हैं, अभी अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानियां फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सर, आप जो है इदारा अखुवत जो है उससे भी आपकी एफिलिएशन है और आप उसके साथ काम कर रहे हैं, कि आपका क्या रोल है और किस तरह से लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, और हम यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपने किया कि हुकूमत के हवाले से भी आपने सवाल किया। देखें, अगर हम किसी भी मुआशरे को देखें जिसने तरक्की किया, या अगर हम यूरोप के मुआशरे को, स्वीडन को, स्पेन को पाकिस्तान से कंपेयर करें, तो वहाँ पे फर्क हमें नजर ये आएगा कि यहाँ पे एजुकेशन है और यहाँ पे सोशल वेलफेयर का निज़ाम है। हुकूमत जो है वो इन तमाम चीज, अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर ऐसा नहीं है, तो वो लोग जो हम बैरून मुल्क रहते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और होनी भी चाहिए,
تو اس کا ہم ریٹرن ایسے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا ہم کچھ کریں. اب اخوت جو ہے وہ 2001 سے یہ پاکستان میں اب تک ان لوگوں نے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. 150 ارب روپے کے جو بلا سود قرضے دیے، یعنی یہ دنیا کی واحد جو ہے وہ سب سے بڑی قرض اثنا دینے والی تنظیم ہے کہ جو جس کو اگر 20,000 روپیہ دیتے ہیں تو 20,000 ہی واپس لیتے ہیں، 21,000 نہیں لیتے. یعنی وہ اور بغیر گارنٹی کے قرضہ دیتے ہیں. اور اب تک پاکستان میں یہ بہت بڑا ہمارا ایک پرسپشن ہے کہ لوگ پیسے لے کے واپس نہیں کرتے، ہم بددیانت لوگ ہیں. اخوت نے پاکستانیوں کے ماتھے سے یہ داغ بھی مٹایا. 99.9% لوگ جو ہے وہ قرضہ واپس دیتے بغیر کسی دباؤ کے. اور اگر کوئی نہیں دیتا تو ہمارے جو بانی ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو یاد دہانی کرتے، ہم ان کو تنگ نہیں یا پولیس کے ذریعے نہیں کہتے کہ آپ، اور لوگ خود دیتے ہیں، بلکہ جو قرضہ لیتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے اور خود وہ ڈونر بن جاتا ہے، وہ اخوت کو جو ہے وہ واپس دیتا ہے. تو اخوت بنیادی طور پہ جو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مکہ کے لوگ مہاجر تھے، ان کے پاس کچھ ساز سامان اتنا نہیں تھا، مدینہ والے لوگ وہاں کے رہنے والے تھے. آپ نے مواخات مدینہ کیا، بھائی چارہ، محبت، اخوت، کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. تو ڈاکٹر صاحب نے وہی فلسفہ لیا کہ اس میں اخلاص، ایمان، انفاق، یہ بنیادی ہمارے جو ہے وہ ایمان، یہ اصول ہے کہ ہم نے ایمان اور ہم نے خلوص کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنے مال کو دوسروں کے لیے پیش کرنا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اخوت صرف قرض اثنا دینے والی تنظیم نہیں ہے. اخوت جو ہے اس کا مطلب ہے بھائی چارہ، مواخات. یعنی اگر کوئی شخص اکیلا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں. تو ایک تو اخوت جو ہے وہ قرض اثنا دیتی ہے. پھر اخوت کے تعلیمی پروجیکٹس ہیں. اخوت کے تحت پنجاب کے 301 اسکول جو ہیں وہ اخوت چلا رہی ہے. اخوت کے 3 کالجز ہیں جس میں چکوال میں کالج ہے لڑکیوں کے لیے، فیصل آباد میں بایو ٹیکنالوجی کالج ہے، این جے وے کالج جو ہے وہ کراچی میں ہے، وہ بڑی تاریخی عمارت ہے جس میں پاکستان کی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا. اور اخوت یونیورسٹی جو ہے وہ قصور لاہور میں ابھی وہ کالج کے طور پہ چل رہی ہے اور یونیورسٹی کی طرف گامزن ہے. وہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی وہاں پہ نمائندگی. اور ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کے لیے ہم قرض دیتے ہیں تو تعلیم کیوں پیسوں پہ ہو. تو جو ایسے ذہین بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جن کے ماں باپ ان کو نہیں پڑھا سکتے، جن کی ماؤں کے پاس زیور نہیں ہے، جن کے والدوں کے والد جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو فری پڑھا رہے ہیں وہاں پہ. اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے اس پروجیکٹ میں حصہ لے کر ہم بہت سے حقدار لوگوں کا ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں. جی ہم الحمدللہ اب تک ہمیں جو یہاں پہ پاکستانی حالانکہ یہاں سویڈن میں اس طرح سے پاکستانی نہیں ہے جیسے اسپین میں یا باقی ملکوں میں، کمپیریٹیولی کم ہے بہت سے یورپی ممالک کی نسبت پر، پھر بھی یہاں پہ الحمدللہ میسج پہنچا. ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے قریب لوگوں نے ہمیں اب تک فنڈز دیے ہیں اور 2018 میں ہم نے اس کو باقاعدہ رجسٹر کروایا. تو اس طرح سے پاکستان کے طول و عرض میں تقریباً 800 کے قریب حکومت کی برانچز ہیں پورے پاکستان میں. اور میں جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ جب وہ پاکستان جائیں، اگر وہ لاہور حکومت کے ہیڈ آفس جا سکتے ہیں اور قصور میں جو یونیورسٹی وہاں جا سکتے ہیں، یا چکوال میں، فیصل آباد میں، یا کراچی میں جو ان کے کالجز ہیں، یا ویسے ہی 800 دفاتر حکومت کے آپ اپنے شہر کے ہر شہر میں موجود ہیں. آپ مقامی دفتر میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اخوت جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرے گی اور کر رہی ہے. سر سویڈن میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے کتنی کمیونٹی راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور پھر کیا ان کا رول ہے اور کس طرح سے وہ انٹیگریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پر؟ پہلی تو چیز یہ کہ یہ مطلب ڈیفینیٹلی بتانا بہت مشکل ہے کہ کتنے پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ فگر نہ تو سفارت خانے کے پاس ہے. ہاں جو سویڈن کا اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ڈیفینیٹلی ہوگی. اندازاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 25,000 کے قریب اب ہو گئے ہوں گے. پہلے اتنے زیادہ پاکستانی نہیں تھے
لیکن جب سے یہ یورپی یونین بنی ہے تو بہت سے پاکستانی جو اسپین میں رہ رہے تھے, کچھ اسپین میں بھی یا زیادہ یونان اور اٹلی میں, وہ لوگ بہت سے موو ہوئے ہیں سویڈن میں. اس کی مختلف ریزنز ہیں, فیملی ری یونیفیکیشن یا ان فیملیز کو بلانا شاید آسان تھا, یا جابس کے لیے. اب تو خیر انہوں نے کچھ قوانین سخت کر دیے, اب تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو اندازے اتنے ہیں. یہاں پہ پہلے پاکستانی اسٹوڈنٹس کافی آتے رہے ہیں, تقریباً 97-98 سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے, اور کافی آتے تھے. اس میں یہاں کی جو یونیورسٹیز کا معیار کافی اچھا ہے, اور اس وقت ٹیوشن فی بالکل فری تھی. تو بہت سے وہ اسٹوڈنٹس جو تھے, اسپیشلی جو انجینئرنگ سے, آئی ٹی سے, الیکٹرانک انجینئرنگ, پاور انجینئرنگ میں جن کی ڈگریز تھی, ان لوگوں نے یہاں سے ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کیا, اور بہت سے جو ہے وہ یہاں پہ اچھے جاب میں رہ رہے ہیں, ان کو جاب آفر بھی ہو گئی. اب چونکہ ٹیوشن فی جو ہے وہ ہو گئی ہے, کافی زیادہ ہے, تو اب اسٹوڈنٹس کے آنے کی تعداد کم ہے. آ رہے ہیں پھر بھی, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں, چلے جی جائیں گے, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, اور اس کے بعد وہاں انہیں اپرچونیٹی مل جائے گی, اور لوگوں کو مل بھی جاتی ہے, اور پھر وہ یہاں پہ قیام کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ ان پاکستانی کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں انجینئرنگ میں اور باقی دوسرے شعبہ جات میں. تو بہرحال یہاں کی ہماری کمیونٹی الحمدللہ بڑی اچھی ہے, اور اگر اس میں دیکھا جائے سویڈن کے لحاظ سے بھی کرائم ریٹ میں بھی پاکستانی جو ہے وہ ان کا کوئی اتنا نہیں, یعنی وہ اچھی پرامن اور قانون پہ چلنے والی کمیونٹی سمجھی جاتی ہے, اور جہاں جہاں ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا اپنا پرفارم کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ کافی خوشی ہے کہ سویڈن کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایک اپنا اچھا مقام ہے. سر وہاں پہ جیسے امیگریشن ہے, اور اسی طرح سے اسائلم وغیرہ, یا ورک ویزاز, اسٹوڈنٹ ویزاز, یہ سب ایزیلی لوگوں کے لیے اویلیبل ہے اگر جیسے پاکستان سے کرنا چاہے تو؟ دیکھیں یہ جو امیگریشن کے حوالے سے تو یہ بڑا ایک کافی سمجھے کہ بڑا موضوع ہے, اور مختصر میں اس پہ بات کرتا ہوں. ویسے میں نے اس پہ کافی زیادہ ویڈیوز, جو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے عارف کسانہ, اس پہ میں نے کافی لگائی ہیں امیگریشن اینڈ جابز ان سویڈن. وہاں سے جو خواہشمند لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ لوگ آتے ہیں, اس کی ٹیوشن فی کافی زیادہ ہے, تقریباً 12-13 لاکھ روپے ایک سال کی ہے, اور وہ افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں, وہ ایک سیمسٹر 30 کریڈٹس پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہ فریز کروا دیں اور کچھ وہ کام کر لیں, اور اگر اس دوران میں کام ورک پرمٹ وغیرہ مل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر جب وہ اسٹڈیز کرنا چاہے تو پھر ان کو ٹیوشن فی نہیں دینا پڑتی. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک راستہ مل جاتا ہے کہ وہ جاب بھی کر لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, اور آگے بھی چلے جاتے ہیں. ورک پرمٹس وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہاں پہ کوئی کمپنی ہے, یہاں پہ آئی ٹی کے لحاظ سے جاب بہت زیادہ ہے. آئی ٹی میں جس کی مہارت ہو, یا الیکٹریکل جو ہے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو شعبہ جات ہیں ان میں آسانی ہے, باقی شعبہ جات میں جو ہے وہ مشکل ہے, وہاں اس میں نہیں ہے. پھر ان کے لیے باقی شعبہ جات کے لیے پھر سویڈش لینگویج کا ہونا ضروری ہے. تو جاب آفر ہوگی تو آپ کو ورک پرمٹ ملے گا. باقی جو اسائلم وغیرہ کا ہے وہ تو ظاہر سویڈن نے سائن کیا ہوا ہے, جیسے اسپین میں بھی ہے, باقی ملکوں میں بھی ہے. اگر کوئی آدمی کسی ریزن سے آگے یہاں پہ اسائلم اپلائی کرتا ہے تو ظاہر گورنمنٹ اس کو فوری امیڈیٹلی تو ریفیوز نہیں کرتے, اس کو اس کی جو ہے وہ کہے گی اس درخواست پر فیصلہ کریں گے, تب تک ان کو گزارا الاؤنس دے دیتے ہیں, یا ان کی اپنی رہائش ہوتی ہے وہاں بھیج دیتے ہیں, اور پھر وہ ان کا کیس چلتا ہے. پھر وہ اگر وہ اپروو کر جائے تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز وہ بھی خاصا مشکل ہے, کیونکہ اس میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ امیگریشن کا موضوع جو ہے وہ کافی بڑا ہے, اور یہ صرف یہ مختصراً کون سا ویزا آسان ہے اگر لوگ یہاں پر آنا چاہیں یا اپلائی کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی, آسان عام لوگوں کے لیے تو اسٹوڈنٹ ویزا ہی ہوتا ہے کہ وہ ماسٹرز ڈگری اگر انہوں نے پاکستان سے کی ہو تو انٹرنیشنل ماسٹرز میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ سویڈن کی جو گورنمنٹ انہوں نے ایک ہی ویب سائٹ بنائی ہے, universityadmissions.se. یہ میں نے اپنا جو میرا یوٹیوب چینل عارف کسانہ اس پہ بھی میں نے تفصیل سے بتایا ہے. جو اسٹوڈنٹس آنا جاتے ہیں دے دیں گے اس میں بھی. جی جو اسٹوڈنٹس آنا جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ
اس پہ جا کے انفارمیشن لے کے وہ آئیں. ان کو کسی ایجنٹس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کوئی کسی کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہو. میں یہی کہوں گا کہ ایجنٹس وغیرہ کے وہ ہتھے نہ چڑھیں, وہ کسی کو پیسہ دے. خود اس میں جو اسٹوڈنٹ جس نے ماسٹرز کیا ہے, ہاں جو یہاں پہ سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر کے, تو اسٹوڈنٹس کے طور پہ آنا جو ہے وہ ایک راستہ ہے کہ وہ آ جائیں. اور اس کے بعد باقی ورک پرمٹ کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ تو جاب آفر اگر کسی کو ہو, یہاں پہ کوئی کمپنی ایسی ہو, جو میں نے بتایا کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ جاب ہنٹنگ کر سکتے ہیں, نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, لکی کو بندہ ہو تو اس کو جاب آفر مل بھی سکتی ہے. ادروائز جو باقی عام نوعیت کے جاب ہے وہ اب کئی لوگوں نے تو اس طرح کو کاروبار بنایا, کسی کو کہیں گے جی میں آپ کو جاب آفر دیتا ہوں آپ آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کا جو ہے وہ بڑا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے تاکہ کسی کو پھر کوئی نقصان نہ ہو بعد میں, کیونکہ کئی لوگوں نے آپ کو پتا ہے بہت سے اس کو دھندا بھی بنایا ہوا ہے, اور بہت سے فیک اشتہارات بھی دیتے ہیں جی کہ سویڈن میں جاب ہے, اتنی تنخواہ اتنا اتنا ہے, اور لوگوں کو وہ جو ہے وہ برخلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے, اور اتھینٹک انفارمیشن لینی آپ ڈائریکٹلی جس ملک میں سویڈش ایمبیسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یہاں کا مائگریشن بورڈ ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں, وہ صحیح ہے. ادروائز جو ہے وہ غلط انفارمیشن سے آدمی جو ہے وہ مس لیڈ ہو سکتا ہے. سر آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے جتنے بھی ہمارے مختلف یورپین کنٹریز میں لوگ ہیں, پاکستانی, اوورسیز پاکستانیز, ان کو کیا میسج دیں گے؟ لیکن یہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں تو ان ملکوں کو اپنا وطن نہ سمجھیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی دیار غیر میں بیٹھے ہیں تو مجھے اس پہ بڑی کوفت ہوتی ہے. یہ دیار غیر نہیں ہے. جس ملک میں آپ کو پرماننٹ رہ رہے ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ نے اس ملک کا پاسپورٹ اپنی جیب میں رکھ لی ہے, تو آپ کا دیار غیر کیسے ہو؟ آپ کے بچے یہاں پہ ہیں, آپ کی آنے والی جنریشن یہاں پہ ہیں, ہم لوگ یہاں پہ آگے ہیں. اب ہمارا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے بچوں نے واپس نہیں جانا, ان کے بچوں نے نہیں جانا, انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے. اور یہ انسانی ہسٹری ہے کہ جب جو مائگریشن ہوئی, رسول پاک جب مکہ سے مدینہ آیا ہے, مکہ فتح بھی ہو گیا ہے, نہ رسول پاک گیا ہے نہ کوئی صحابی واپس کیا ہے. دادا علی حجویری جو ہے وہ حجویر سے آ کے لاہور میں بس گئے ہیں, واپس نہیں. تو ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, اور یہ دیار غیر نہیں ہے. اس کو بھی اپنا ملک سمجھے, پاکستان سے محبت کریں, وہ ہمارے دلوں میں ہے. پاکستان سے محبت کا عملی ثبوت پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرے, وہ اس پہ میں بات پہلے کر چکا ہوں. ان ملکوں کے قوانین کا احترام کریں, ان ملکوں میں اچھے سٹیزن کے طور پر رہیں, تاکہ پاکستان کی بھی نیک نامی ہوگی. اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اچھا کام کریں گے تو کہیں گے پاکستانی, برا کریں گے تو اس سے بھی ملک کی بدنامی ہوگی. دوسرے, اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت زور دینا چاہیے. بچوں کو اپنی ذات کو, آپ اپنی ذات کو ایگزامپل کے طور پہ بچوں پہ رکھیں. میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جو میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتی ہیں. بچوں کو سکھانے کا بہترین طریقہ آپ کا اپنا عمل اور اپنا کریکٹر ہے. ان بچوں کو ٹائم دیں, اور سب سے بڑی چیز ہے بچوں کے دوست بنے. یہ ہماری فیملی میں بھی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو اگر آپ نظر انداز کر دیں, بچے گھوم رہے ہیں, رات کو لیٹ آ رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, بچوں کو دوستوں کے ساتھ مت جانے دیں. اسکول اور کالج میں جو بچوں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار لیں وہ کافی ہے. اس کے بعد بچوں کی کوئی نہیں ہے کہ شام کو دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. کبھی کبھار ہوا ٹھیک ہے, کبھی کسی خاص پکنک پہ کسی جگہ پہ چلے گئے, بچوں میں کہیں جانا ہو آپ ساتھ لے کے جائیں, بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. جب بچے آپ کی کالج کلاس کر دیں گے اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اسکول اور اسپیشلی جو 9th 10th اور کالج کا دور ہے, یہ بہت ہی سینسٹیو دور ہے. وہ وقت زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے, اور بچوں کی سرگرمیوں ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں. وہ کون ہے, کیا کرتے ہیں, بچہ کیوں لیٹ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. بچے ہی آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور بچے اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے اتنی محنت کرنے کا کیا ہوا مقصد. تو یہی سارا میرا میسج ہے, یہی میری کوشش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ سر. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا, اور آج کی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.